بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روزانہ تازہ پھلوں کا استعمال نہ صرف جسم کو وٹامنس فراہم کرتا ہے بلکہ انسان کے مزاج میں بھی نرمی پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب جسم تندرست ہوتا ہے تو انسان دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین صحت کو اچھی عادتوں کی بنیاد قرار دیتے تھے۔ سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک اور ساگ خون کو طاقت دیتی ہیں، اور یہ سبق بھی دیتی ہیں کہ زمین کے قریب رہنے والا انسان غرور سے بچ جاتا ہے، جیسا کہ سادہ غذا کھانے والے لوگ اکثر زیادہ متوازن سوچ رکھتے ہیں۔ سیب کو مکمل چھلکے سمیت کھانے سے آنتوں کی صفائی بہتر ہوتی ہے، اور یہ اخلاقی سبق بھی دیتا ہے کہ چیزوں کو ادھورا نہیں بلکہ مکمل قبول کرنا سیکھو، اور یہی رویہ تعلقات میں بھی کامیابی لاتا ہے۔ ناظرین، گاجر اور چقندر کا جوس آہستہ آہستہ جسم پر اثر دکھاتا ہے، جو انسان کو صبر سکھاتا ہے کہ ہر اچھا نتیجہ فوری طور پر نہیں آتا بلکہ مستقل مزاجی سے حاصل ہوتا ہے۔ کیلا کمزور جسم کو طاقت دیتا ہے، اور یہ چیز بھی یاد دلاتا ہے کہ سادہ چیزیں اکثر سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہیں۔ اس لیے سادگی کو اختیار کرنا ہی اخلاقی پختگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ انار دل کی صحت کے لیے بہترین ہوتا ہے، اور اس کے دانے ہمیں اتحاد کا سبق دیتے ہیں کہ جیسے دانے مل کر ایک پھل بنتے ہیں، ویسے ہی خاندان اور معاشرہ مل کر مضبوط ہوتا ہے۔ کھیرا اور پودینہ جسم کو ٹھنڈا رکھتے ہیں، انسان کو غصے پر قابو پانے کا سبق دیتے ہیں، کیونکہ ٹھنڈا مزاج ہی دانش مندانہ فیصلوں کی بنیاد ہوتا ہے۔ شکرکندی آہستہ توانائی فراہم کرتی ہے، جو یہ سکھاتی ہے کہ مستقل محنت وقتی نہیں بلکہ دیر پا فائدہ دے سکتی ہے، جبکہ اچھے اخلاق وقت کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں۔ تربوز جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ دوسروں کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا ہی سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے۔ آملہ چھوٹے ہونے کے باوجود بہت بڑے فوائد رکھتا ہے، جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کو بھی حقیر نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ بھنڈی معدے کے لیے ہلکی ہوتی ہے، اور اس کی نرم مزاجی یہ پیغام دیتی ہے کہ نرم رویہ ہی زندگی کو آسان بناتا ہے۔ ناظرین، انگور تھکن کم کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بات سکھاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خوشی کی باعث بن سکتی ہیں۔ پالک دل کو مضبوط کرتی ہے، اور یہ بات یاد دلاتی ہے کہ دل کی مضبوطی صرف جسمانی نہیں بلکہ اخلاقی بھی ہونی چاہیے۔ ناریل پانی جسم کو فوراً سکون دیتا ہے، جیسے نرم گفتگو کسی کے دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ ناشپاتی معدے کو آرام دیتی ہے، اور وہ انسان کو برداشت اور تحمل اختیار کرنے کا درس دیتی ہے۔ لہسن ابتدا میں سخت لگتا ہے، مگر یہ فائدہ بھی دیتا ہے، اور یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ کڑوی بات بھی کبھی کبھی اصلاح کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ پیاز آنسو لاتا ہے مگر فائدہ دیتا ہے، جو یہ سمجھاتا ہے کہ ہر تکلیف نقصان دہ نہیں ہوتی۔ ناظرین، کیوی قوت مدافعت بڑھاتا ہے،
اور ہمیں وقت پر احتیاط کی اہمیت سمجھاتا ہے۔ آڑو ذہنی سکون فراہم کرتا ہے اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پرسکون ذہن بہتر اخلاق کی بنیاد ہوتا ہے۔ مٹر بچوں کی نشو و نما میں مدد دیتا ہے اور یہ سبق سکھاتا ہے کہ کم عمری میں ہی صحیح تربیت کتنی ضروری ہوتی ہے۔ بند گوبھی جسم کی صفائی میں مدد دیتی ہے اور یہ بات یاد دلاتی ہے کہ باطن کی صفائی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی اندر کی صفائی۔ شملہ مرچ رنگوں سے بھرپور ہے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ اختلاف کے باوجود خوبصورتی ممکن ہو سکتی ہے۔ انجیر قبض دور کرتی ہے اور ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ رکے ہوئے مسائل کو حل کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ آم طاقت فراہم کرتا ہے مگر حد سے زیادہ استعمال نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، جو ہمیں اعتدال کا سبق دیتا ہے۔ لیمو پانی دن کی اچھی شروعات سکھاتا ہے کیونکہ اچھی ابتدا اکثر اچھے انجام کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سیب اور شہد کا ملاپ ہمیں فطرتی حل اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ناظرین، چقندر جگر کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں اندرونی نظام کی حفاظت کا درس بھی دے رہا ہوتا ہے۔ فالسا گرمی میں سکون دیتا ہے اور مشکل حالات میں ٹھنڈے دماغ سے کام لینے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ امرود دانتوں کے لیے فائدہ مند ہے اور یہ ہمیں گفتگو میں احتیاط سکھاتا ہے۔ کدو ایک ہلکی غذا ہے اور یہ سادگی اپنانے کا درس دیتا ہے۔ بینگن فائبر سے بھرپور سبزی ہے اور اندرونی مضبوطی کی اہمیت سمجھاتا ہے۔ لوبیا طاقت فراہم کرتا ہے اور یہ اجتماعی قوت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تلسی سانس کے لیے مفید ہے اور یہ صاف ماحول کی قدر سکھاتی ہے۔ پودینہ متلی کو کم کرتا ہے اور منفی خیالات سے نکلنے کا پیغام دیتا ہے۔ زیتون کا تیل دل کے لیے مفید ہے اور سنت کی یاد دہانی بھی کراتا ہے۔ سبزیاں باقاعدگی سے کھانا ہمارے جسم کے اندر نظم و ضبط پیدا کر دیتا ہے۔ گھر کی بنی غذا محبت اور اخلاق کو مضبوط بناتی ہے۔ اعتدال سے کھانا جسم اور کردار دونوں کو ہمیشہ متوازن رکھتا ہے۔ صحت مند انسان دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ صحت کی حفاظت اللہ کی امانت ہے جس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سادہ غذا انسان کو عاجزی سکھاتی ہے۔ صحابہ کی خوراک سادہ مگر ہمیشہ بابرکت ہوتی تھی۔ صحت اور حسن اخلاق ایک دوسرے سے ہمیشہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ فطری غذا انسان کو فطرت کے قریب رکھ دیتی ہے۔ اچھی صحت شکر گزاری کو آسان بنا دیتی ہے۔ جو انسان اپنی صحت سنبھالتا ہے وہ وقت بھی سنبھال لیتا ہے۔ اچھی غذا اچھی سوچ کو جنم دیتی ہے۔ صحت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کی حفاظت کرنا شکر ہے۔ متوازن زندگی ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ جسم کی اصلاح دل کی اصلاح کا راستہ بن جاتا ہے۔ سادہ خوراک لمبی اور باوقار زندگی گزارنے کی بنیاد ہوتی ہے۔ اچھی عادات چھوٹی عمر میں ڈالنا توانائی کی بنیاد ہوتی ہے۔ صحت کے ساتھ اچھے اخلاق زندگی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے
میں ہی اصل شفا رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ پانی میں بھگوئی ہوئی کشمش صبح کھا لیا کریں، یہ جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور خون کی صفائی میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ 1 چمچ السی کے بیج روزانہ کھائیں، یہ معدے کی گرمی اور سوجن کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور السی کے بیج اومیگا 3 سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے موسمی پھل کھا لیں، یہ اچھی نیند لانے میں ہمیشہ مدد کرتے ہیں اور جسم کو رات بھر ضروری وٹامن فراہم کرتے ہیں۔ کچی سبزیوں کا جوس بنا کر پئیں، یہ جلد کو صاف اور چمکدار بنا سکتا ہے اور قوت مدافعت بڑھانے کا قدرتی ذریعہ ہے۔ ناظرین، ایک بزرگ عالم دین ایک طالب علم کی طبیعت کی ناسازی پر اسے اس کا علاج بتا رہے تھے۔ انہوں نے ایک انار اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اسے کھاؤ، مگر ہر دانے کو چبا چبا کر۔ طالب علم نے کھانا شروع کر دیا تو کچھ دانے میٹھے تھے اور کچھ دانے کھٹے تھے۔ وہ کھٹے دانے چن کر الگ کرنے لگا۔ بزرگ نے دیکھا تو اس نے فرمایا کہ زندگی کی طرح ہر پھل میں میٹھا اور کھٹا دونوں ہوتا ہے۔ صحت کا راز بھی میٹھی، آسان اور کھٹی مشکل عادات پر مشتمل ہوتا ہے۔ صبر سے سب کو قبول کرو تو ہی شفا ملے گی۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے ہمیں اچھی بری عادات دونوں کو سنوارنے اور ہر غذائی نعمت کو شکر کے ساتھ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، کھانے میں دہی کا استعمال ضرور کیا کریں کیونکہ یہ ہڈیوں کو بہت ہی زیادہ مضبوط بنا سکتا ہے اور یہ نظام ہاضمہ کو بھی درست رکھتا ہے۔ ادرک اور شہد کا قہوہ پیا کریں، یہ قہوہ سردی، کھانسی اور گلے کی خراش میں آرام پہنچاتا ہے۔ روزانہ تھوڑی دیر دھوپ میں ضرور بیٹھیں، یہ وٹامن ڈی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتی ہے جو ہڈیوں اور موڈ کے لیے بہترین ہے۔ سبز چائے کو اپنی عادت بنائیں، یہ وزن کم کرنے اور دل کی صحت کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ کھانے کو چبا چبا کر کھایا کریں، یہ کھانا ہضم کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے اور پیٹ پھولنے کی شکایت کو بھی دور کرتا ہے۔ ناظرین، روزانہ کچھ دیر تیز قدمی ضرور کیا کریں، یہ پورے جسم میں خون کے دوران کو بہتر بناتی ہے اور ہمیں تازہ دم رکھتی ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا، یا اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرما جس میں صحت بھی ہو، سکون بھی ہو اور تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی۔ یا رب العالمین، ہمیں بیماریوں سے پہلے احتیاط اور بیماری میں صبر و شفا عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمارے کھانے میں برکت، ہمارے آرام میں سکون اور ہمارے جسم میں شفا رکھ۔ یا رب، ہمارے وجود میں ایسی طاقت اور توازن پیدا کر دے کہ ہم تیری عبادت اور مخلوق کی خدمت پوری توانائی کے ساتھ کر سکیں۔ اے اللہ، ہمیں کامل صحت عطا فرما، ہمارے جسم، دل اور ذہن کو ہر بیماری اور کمزوری سے محفوظ رکھ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔